ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وسیم بادامی عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, اور یہاں کاشف بھائی اور صابر شاکر صاحب بیٹھے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, اب آپ یہاں جو اسٹیج سیٹ کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, یہ ایک مشترکہ اسٹیج ہوگا جس پر آپ اور عمران خان صاحب دونوں ہوں گے, یا پہلے کی طرح الگ الگ ہوں گے یہ اسٹیجز؟ ابھی پی ٹی آئی تو میرا خیال بہت پیچھے ہے. ہمارے مارچ کے اینڈ پر جہاں یہ ختم ہوگا مارچ, تو غالباً اس کے بعد پیچھے آ رہے ہیں. اب معلوم نہیں ان کو کتنا وقت لگتا ہے پہنچنے میں. ہم نے تو یہاں انتظامات کر دینے ہیں, اور وہ اگر آنا چاہیں گے اسٹیج پر تو 100 بار ویلکم. ہمارے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے, اور اگر الگ لگانا چاہیں گے تو وہ بھی ان کے لیے بالکل خوش آمدید. تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. مگر اس وقت چونکہ صرف انقلاب مارچ پہنچا ہے, تو وہ تمام جگہوں کو جو یہ اب پیپلز پارلیمنٹ یہاں منعقد ہو جائے گی نا, عوامی پارلیمنٹ, یہاں بیٹھ جائیں گے, اسٹیج لگ جائے گا, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو معلوم ہو چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب صابر شاکر. جی شاکر صاحب کیا حال ہے؟ دعائیں سر, اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور خان صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں؟ اس مرتبہ تو چلتے ہوئے ہم نے ان کو آگے کیا تھا. ہم نے تو ایکچولی کئی گھنٹے انتظار کیا تاکہ وہ تیار ہو کے جا سکیں. پھر ہم نے لوگ قافلے کو روکا, انقلاب مارچ کو جگہ دی, اور خان صاحب اور پی ٹی آئی کے احباب آگے ان کو گزارا. بڑی دیر روک کر وہ چلا گیا. ان کا آزادی مارچ ہے, آگے چلا گیا, ہمارے سامنے سے گزر کے گیا. ہم نے روکے رکھا, لیکن بعد میں معلوم نہیں کیا وجہ بنی. اب میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. وہ شاید آگے کسی روڈ سے پھر واپس مڑ گئے, یا پتہ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا پیچھے رہ گیا. شاید بتا رہے ہیں خان صاحب کا قافلہ پیچھے رہ گیا تھا, اور پی ٹی آئی کے قافلے کا جو حصہ آگے چلا گیا تھا. پروبیبلی پھر وہ آگے پہنچ گئے, اور خان صاحب کا قافلہ پیچھے. پھر وہ انقلاب مارچ کا جہاں کیل ہے پروبیبلی ان کا قافلہ پھر اس کے پیچھے آ رہا ہے. اب مجھے ایگزیکٹ لوکیشن کا معلوم نہیں ہے, کیونکہ ہم تو آگے پہنچ گئے. ہم تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ گئے ہیں. یہاں آپ اسٹیج بنائیں گے لوگ, اور یہاں پیپلز پارلیمنٹ قائم ہوگی, عوامی پارلیمنٹ. یہاں تو ڈاکٹر صاحب پہلا سیشن ہوگا صبح انشاءاللہ. یہ ابھی ہوگا ڈاکٹر صاحب تقریر اور پارلیمنٹ یہ ابھی ہوگا, یا آپ صبح کہہ رہے ہیں, صبح کہہ رہے ہیں؟ ابھی لوگ تھک کے آپ کو پتا ہے 8-8 10-10 کنٹینر 6 لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اوپر. تو وہ یہ کارکن اس کو گراتے آئے. ایک ہی ہمارے پاس کرین تھا, اور بہت محنت لگا کے. میں ان کو میرا خیال ہے سجیسٹ کروں گا کہ اس وقت اپنی لوکیشن پر سارے بیٹھ جائیں اور نماز پڑھیں عشاء کی, اور پھر اس کے بعد آرام کر لیں. ڈاکٹر صاحب سیشن پروبیبلی صبح کریں گے. رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب اگلا لاہ عمل کیا ہے اب؟ یہی ہے سمپلی کہ بھائی اب استعفیٰ جب تک نہیں آتا تب تک آپ لوگ بیٹھے ہیں, یہی ہے لاہ عمل اگلا؟ یہ تو عوامی پارلیمنٹ قائم ہو گئی ہے. بیٹھنے کا لفظ بھی درست نہیں ہے بادامی صاحب. یہ پیپلز پارلیمنٹ قائم ہو گئی یہاں, اور ہم یہاں رہیں گے. اور استعفیٰ از نتھنگ. استعفیٰ تو وہ نواز شریف صاحب اگر ریزائن کر دیں تو وہ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو ہاؤس سے منتخب کروا کے لگا دیں گے. وہ اپنے کسی اور آدمی کو بچھا دیں گے. تو یہ تو جوک ہے. ہم کوئی قوم کے ساتھ مذاق کرنا تھوڑا. شریف صاحب اگر استعفیٰ دے دیں اکیلے تو وہاں ان کی جگہ وہ سعد رفیق صاحب کو بچا دیں گے, یا کیا؟ ڈاکٹر صاحب میں نے پریسائزلی یہی سوال آج عمران خان صاحب سے پوچھا کہ فرض کیجئے کہ نواز شریف صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں, اور آپ کے دوست خان صاحب کے دوست نے چودھری نثار صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, فرض کیجئے, تو کیا یہ صورتحال آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل اس پر بات ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, اس معاملے میں آپ کا موقع الگ ہے, ایسی کوئی چیز آپ کو قابل قبول نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی رانگ بات ہو سکتی ہے تو دور کی بات ہے. یہ بات ہم سن بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی وہ نواز شریف کا اور شہباز شریف 2 آدمیوں کا ہنسنا, اور وہ اپنے جیسا ایک اور آدمی بچا دیں, اور وہ ان کا اقتدار اور حکومت تو انہیں کی چلتی رہے گی. یہ تو مذاق ہے. سسٹم اس نظام کو چینج کرنے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کے لیے آئے ہیں ان سے کرپشن سے. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ISPR کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ
یہ جو ریڈ زون میں سرکاری عمارتیں ہیں وہ ریاست کی علامت ہیں اور ان کے تقدس کی اور حفاظت کی ذمہ داری فوج کو سپرد کی گئی ہے، ایک بات. دوسری بات، اور ان عمارتوں کا تقدس بحال رکھا جائے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مسائل جو ہیں، اپنے کرائسس جو ہیں، وہ بات چیت وزڈم کے ساتھ اور صبر اور تحمل کے ساتھ حل کریں. اس کا یہ سارا اسٹیٹمنٹ لائق کے تحسین ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں. یہ ہمارا انقلاب مارچ کا قطعی طور پہ ریاستی عمارتوں کے تقدس کو پامال کرنا نہیں ہے. ہم ان کو توڑ کر کسی کے اندر داخل نہیں ہونا چاہ رہے. اب تو پہلے کہہ دیا کہ کوئی وائلنس نہیں ہوگی اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو پیس کے اگینسٹ ہو اور ان کے تقدس کے خلاف ہو. اندر داخل ہونے کا ارادہ ہی نہیں ہے کسی کا، تو تقدس کیسے پامال ہوگا؟ باہر سے پارلیمنٹ بیٹھے گی تو یہ یوں ہوگی شکل جیسے لاہور کا محاصرہ ہوا تھا، تو محاصرے کے بدلے یہاں کا محاصرہ ہوگا. بس ہم تو تقدس برقرار رکھنے کے لیے اشار بنا لیں گے، حفاظت کریں گے انشاءاللہ. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ عوامی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ جناب یہ پارلیمنٹ جو ہے اب یہ عوامی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس پارلیمنٹ کے اندر چلے جانا ہے. ایسا کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہے عوامی پارلیمنٹ. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. دیکھیے جو بات میں کہتا ہوں میں نے زندگی میں اس کو توڑا نہیں ہے کبھی اپنی کمٹمنٹ کو. لیکن ڈاکٹر صاحب فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا، اگر وہ کرتے تو پھر آپ کیا کر سکیں گے اس پہ؟ نہیں، ہمارا ان عمارتوں کو توڑنا یا ان کے اندر داخل ہونا، اندر قبضہ کرنا قطعی طور پہ ہمارے پلان کا حصہ نہیں ہے. ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں کرتے. پارلیمنٹ باہر لگے گی انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب جو دوسرا پہلو ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام فریقین مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں تحمل کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھی اس میں سے ایک ہیں اسٹیک ہولڈر. ہمارے نزدیک یہ بھی اچھا میسج ہے. یہ تو گورنمنٹ کو اور شریک برادران کو اور وفاقی حکومت کو دراصل سوچنا چاہیے کہ جو مطالبات ہیں ہمارے ہیں جائز مطالبات ہیں. ہم تو 14 لاشیں لے کے آئے ہیں اور 90 لوگ گولیوں سے چھلنی لے کے آئے ہیں. ہمارا تو بڑا کلیئر ہے کہ جو قاتل ہیں اور دہشت گرد ہیں اور جو بربریت کی ہے انہوں نے پولیس کی وردی میں 1000 کمانڈوز کے ذریعے، وہ اقتدار بھی نہیں رہ سکتے. ان کی حکومت جائز نہیں رہی، انویلڈ ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، امورل ہے. دے شوڈ گو ہوم. ڈاکٹر صاحب ہم نیشنل گورنمنٹ چاہتے ہیں ڈیموکریٹک ریفارمز کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر پرائم منسٹر یا حکومت جو دوسرا فریق ہے آپ کی یہ بات نہیں مانتا مستعفی ہونے کی، حکومت چھوڑنے کی، تو کیا فوج کو آپ کہیں گے کہ ثالثی کا کردار ادا کرے اور معاملے کو کسی طرف لے کے جائے؟ نہیں جی، ہم فوج کو نہیں کہیں گے کہ ثالثی کا کردار ادا کرے. ہم فوج کو قطعی طور پہ انٹروین کرنے کے لیے ریکویسٹ نہیں کریں گے. اور سر ابھی عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب اگر 24 گھنٹے میں تم نے استعفیٰ نہیں دیا تو میں پی ایم ہاؤس میں گھس جاؤں گا تم کو وہاں سے نکالنے کے لیے. اگر مفروضہ اگر عمران خان صاحب کل اس بات پر عمل کرتے ہیں تو پیٹ کے کارکنان ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ ساتھ نہیں ہوں گے ان کے ایسا کرنے میں؟ نہیں دیکھیے، اگر میں نے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ، ہم تو داری میں ہیں سر. انہوں نے بالکل یہی بات کی ہے. ابھی آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. اگر ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو ہی شوڈ بی ریسپانسبل فار اسٹیٹمنٹ. ان کا انٹینشن ہے تو ہمارے ساتھ کوئی کنسلٹیشن تو ہے نہیں. ہم تو اپنی بات پر قائم رہیں گے. ہمارا اسٹینڈ وہ ہے جو میں نے قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. میں نے زندگی میں اپنی کمٹمنٹ کو توڑا کبھی نہیں. اور آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم اسٹارمنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہی نہیں، ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بھٹی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، عارف حمید بھٹی بول رہا ہوں. ہم عمارتوں کو توڑ کر اندر دروازے توڑ کے نہ گھسنے کا ارادہ رکھتے ہیں نمبر 1، نہ کسی وائلنس کا ارادہ رکھتے ہیں نمبر 2، اور نمبر 3 ہمارا مطالبہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا استعفیٰ نہیں ہے. That would be a very, very big joke with the nation. اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش میجورٹی ان کے پاس ہے
وہ 10 بار مستعفی ہوتے رہے تو ہمیں نیا بندہ لگاتے رہیں گے. ہم تو چینج آف سسٹم کے لیے آئے ہیں. ہم اس ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے آئے ہیں. اس ملک کے اداروں کو کرپشن اور سیاست سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. اور 10 نکاتی ایجنڈا جس ملک کے غریبوں کو خوشحالی دے گا اور ایوولوشن آف پاور گراس روٹ لیول تک. ہم تو پوری کی پوری ڈیموکریٹک چینج اور ریفارم چاہ رہے ہیں, انکلوڈنگ کانسٹیٹیوشنل, جوڈیشل, سوشو اکنامک, پولیٹیکل اینڈ الیکٹرل. تو کسی ایک کے مستعفی ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ تو چھوٹا سا جز ہے, آٹومیٹیکلی وہ اس کے شامل ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, عارف حمید بھٹی بول رہا ہوں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کون سا ایسا اقدام ہو جس کے بعد آپ مطمئن ہو گئے پرامن طور پر اپنے ساتھیوں سمیت واپس جائیں؟ آپ حکومت سے کیا توقع کریں, وہ کیا ایسا کرے جس سے آپ کے مطالبات پورے ہو جائے اور آپ واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر جائیں؟ وہ بڑا سمپل ہے جی. نواز شریف اور شہباز شریف پہلے نمبر 1 مستعفی ہوں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں. وہ 14 افراد کے قاتل اور 90 کا اقدام قتل ہے جو زخمی ہوئے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو قانون کے سپرد اسی طرح کریں جیسے آپ اور میں نے خدا نخواستہ ایسا قدم اٹھایا ہوتا اور ہم قانون کے ہاتھ میں ہوتے. عام شہری کے لیے جو قانون ہے وہ خود کو قانون کے سپرد کریں. وہ قاتل ہیں, انہوں نے قتل عام کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب وہ مستعفی ہو کر قانون کے سپرد ہو جائیں, FIR درج ہو, اور جب قتل کی FIR درج ہوتی ہے تو ایک بات تو اریسٹ ہوتے ہیں نا لوگ. اریسٹ ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ٹرائل ہوتا ہے, ان کو ڈیفینس کا رائٹ ہے. اگر وہ ثابت کر لیں کورٹ آف لا میں کہ وہ گناہگار اس میں نہیں ہے تو عدالت کا معاملہ, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. مگر ایک بار قانون ان پر نافذ ہونا چاہیے جو عام شہری پر ہوتا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ دونوں گورنمنٹس ختم ہوگی, اسمبلی ڈیزالو ہوگی. یہ انویلڈ ہے, امورل ہے, انلیجیٹیمیٹ ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور پھر نیشنل گورنمنٹ اناؤنس ہوگی فار ڈیموکریٹک ریفارمز, جو اپنا عمل اس کے بعد آئینی, قانونی, سماجی, سیاسی اور انتخابی نظام میں اصلاحات کا عمل کرے گی. اور 7 و 10 نکاتی ایجنڈا امپلیمنٹ ہوگا جو غریبوں کے احوال کو بدلے گا. یہ وہ پیکج ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا. اس سے ہم مطمئن ہوں گے اور واپس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہے, مفروضہ اگین حکومت چلے گی اور پارلیمان بھی گھر چلی گئی, اس کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ کیا آپ کی پبلک اسمبلی بنائیں گے سر؟ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا جی. کیئر ٹیکر بڑا چھوٹا سا سیٹ اپ ہوتا ہے جس کا کام صرف الیکشن کرانا ہے. ہم تو نظام بدلے بغیر الیکشن کا سوچ ہی نہیں سکتے. نہیں, لیکن سر وہ نظام بدلنے کے لیے جو قومی حکومت بنے گی وہ آپ کی اسمبلی, آپ کی پبلک اسمبلی الیکٹ کرے گی ان ساروں کو. عوام فیصلہ کریں گے. عوام کی پارلیمنٹ ہے, پاکستان کی عوام ہے, صاف ظاہر ہے ان کے پاس ان کی امپاورمنٹ ہے. اس انقلاب مارچ نے عوام کو امپاور کر دیا ہے. اکارڈنگ ٹو دا پریمبل آف پاکستان اتھارٹی پلٹ کے عوام کے ہاتھ میں آ جائے گی. پھر عوام فیصلہ کریں گے اور وہی امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ. سر عوام آپ کو پرائم منسٹر پھر منتخب کرے گی سر؟ میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ عوام امپاور ہو جائے گی, دوبارہ ان کے پاس اتھارٹی ہوگی, پھر عوام جو فیصلہ کرے گی اباؤٹ دا نیشنل گورنمنٹ وہ فیصلہ نافذ و عمل ہوگا. سر لیکن اگر عوام فیصلہ کرے کہ آپ اس قومی حکومت کی سربراہی کریں تو آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اس پر کومنٹ نہیں کروں گا. اٹ از ٹو ارلی اور انمیچور بات ہے, یہ پری میچور ہے. ڈاکٹر صاحب جو اس وقت ان ڈیموکریٹک ہے کہ میں کہوں کہ میں یوں کر دوں گا, قبول کروں گا, اٹ وڈ بی ان ڈیموکریٹک. ڈاکٹر صاحب جو ریمین ڈیموکریٹ. سر اگر پبلک اسمبلی فیصلہ کر دے کہ آپ سربراہ بنے اس قومی حکومت کے, پھر تو ڈیموکریٹک بات ہوگی. نہیں, یہ مفروضے ہیں, مفروضوں پر بات کوئی نہیں کروں گا میں. ڈاکٹر صاحب مفروضے پہ بات نہیں ہم کرتے. یہ بتائیں کہ طریقہ کیا ہوگا کہ نیا حکمران سیٹ اپ جو ہے وہ آ جائے اور آ کے اقتدار سنبھال لے اور امور مملکت چلائے, اس کو یہ اختیار عوام کیسے دیں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ اس کی لیجیٹیمیسی کی شکل میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ, لیکن میں ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ بیان کروں گا. وہ لیجیٹیمائز ہو جائے گی ساری انشاءاللہ. کیا وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے ریفرنس لے کے؟ نہیں, میں اس کا میکینزم ابھی معذرت خواہ ہوں
یہ تھوڑا قبل از وقت ہے، لیکن ابھی سب بیان نہیں کر سکتا، لیکن میرے مائنڈ میں سب کچھ کلیئر ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کتنے عرصے میں یہ کتنے عرصے میں تشکیل پا جائے گا؟ انشاءاللہ ان کی حکومت اور اسمبلیز اور یہ جو ساری اللہ بنا ہے، جو سارا ظلم ڈھنگ دوستی اور کرپشن پر بیسڈ ہے، جو ہی ختم ہوتا ہے میرا خیال ہے بس تھوڑے سے وقت میں تشکیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرض کریں ڈاکٹر حالات تو نہیں رہ سکتا نا، ہاں جی حالات نہیں رہ سکتا، کیوں کو تو پور کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب فرض کریں یہ اگلے 2 دن کے اندر یہ سیٹ اپ چلا جاتا ہے، اس کے بعد صدر مملکت تو برقرار رہیں گے صدر ممنون حسین، تو ان کا کیا رول ہوگا اور 2 دن کے بعد کتنے دنوں کے اندر یہ سیٹ اپ آ جائے گا اور نئے جو اقتدار سنبھالنے والے لوگ آ جائیں گے اور امور مملکت سنبھالیں گے، اور وہ کتنے عرصے کے لیے چلا سکیں گے؟ تو جو صدر مملکت ممنون حسین صاحب کی بات کی آپ نے کہ وہ رہیں گے برقرار، اس پر بھی میں کمنٹ نہیں کرتا۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا آئین جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا یا اس میں کوئی امینڈمنٹ؟ کیوں سسپینڈ کریں؟ آئین کو کیوں سسپینڈ کیا جائے گا؟ لیکن آئین کو تو بالا دست کرنے کے لیے ساری جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر وہ آئین برقرار رہتا ہے 73 کا، تو پھر آئین کے اندر جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کا تو طریقہ کچھ اور ہے بنانے کا۔ وہ آئین میں امینڈمنٹس کی بھی گنجائش ہوتی ہے نا جی، 20 امینڈمنٹس پہلے ہو چکی ہیں، تو 73 کا آئین تو نہیں رہا نا جی، لیکن 73 کے آئین میں ڈاکٹر صاحب کس طرح کی جائے گی؟ آپ نے پہلے اسی سال میں 5 امینڈمنٹس کر دی تھی یا 7، اچھا 20 ہو چکی ہیں، تو امینڈمنٹس کچھ اور بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا جو دیکھو 40 سال میں حالات بدلتے ہیں، سیاسی حالات، معاشی حالات، اقتصادی حالات، ثقافتی، سماجی بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو آئین میں بھی ارتقاء ہوتا ہے ہمیشہ پوری دنیا میں، وہ ارتقاء ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آئین میں ترامیم ہو چکی ہیں، ہونی چاہیے اور ہوتی رہتی ہیں۔ آئین میں ترامیم پارلیمنٹ کرتی ہے، اس کو اختیار دیا ہے اسی آئین نے، تو آپ پارلیمنٹ چلی جائے گی، گورنمنٹ بھی چلی گئی، آپ جو امینڈمنٹس لانا چاہ رہے ہیں اس کو ویلیڈیٹ کون کرے گا اور اس کو منظور کون کرے گا؟ پارلیمنٹ تو ہوگی نہیں۔ دیکھیے اس کے 2-3 راستے اور میکانزم ہیں، تینوں میرے ذہن میں، میری نگاہ میں ہیں، میں ابھی ان پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک بات کبیرہ ہوئی ہے کہ اس ملک میں ایک ادارہ پارلیمنٹ سے بھی بڑا ہے اور اس ادارے کو عوام کہتے ہیں۔ اصل طاقت کا سرچشمہ عوام کے پاس ہے۔ پیغمبر پاکستان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتھارٹی ہے وہ عوام کو دی ہے ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ، پھر عوام سے آدمی لیتا اور دیتا ہے، لہذا وہ ویلیڈیشن عوام کر سکتے ہیں۔ اس کے طریقے کیا ہوں گے وہ انشاءاللہ سب کے ساتھ نمایاں ہو جائیں گے۔ لیکن قادری صاحب، میں ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح فیصلہ ہوگا کہ عوام آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ فیصلے کریں سر؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عوام مجھے کہہ رہی ہے، میں اپنی اس موجودہ حیثیت میں، ٹھیک ہے میں نے انقلاب مارچ کو لیڈ کیا، میں عوام کی آواز بن کے اٹھا ہوں اور عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں، یہ سب بات اپنی جگہ درست، مگر اس کا معنی میں یہ کبھی نہیں لوں گا کہ عوام مجھے کہہ رہی ہے کہ میں مختلف اور حکمران بن کے فیصلے کرنے لگ جاؤں۔ میں ڈیموکریٹک طبیعت کا آدمی ہوں اور میں اسی قسم کی عامرانہ سوچ کے خلاف تو جنگ لڑ رہا ہوں۔ یہ انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہیں وہ عوامی منشا کے مطابق صحیح نہج پر اپنے صحیح طریقے کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، کیا آپ کے ذہن میں ایسا تو نہیں ہے کہ ریفرینڈم کروا لیا جائے، آپ ایک آئینی پیکج دیں اور اس پہ ریفرینڈم کروایا جائے؟ میں نے آپ کو عرض کیا 3 مختلف طریقے ہیں میرے ذہن میں اور میری نگاہ میں، آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ، ممکن ہے ان میں سے یہ بھی ہو۔ اچھا ریفرینڈم اس کا مطلب ہے میں آپ کے ذہن کے تھوڑا سا قریب پہنچ گیا ہوں ڈاکٹر صاحب، تو وہ لفظ بولا ہے ممکن ہے ان 3 طریقوں میں سے یہ بھی ہو۔ اچھا 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ ریفرینڈم بھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے آیا اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا یا نہیں، اس پر میں آپ کو اس وقت کیٹیگوریکلی کچھ نہیں کہہ رہا، مگر یہ پاسبلٹی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے، عوامی حکومت آپ کی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت کے جو حکمران ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا کے آپ کے خلاف فیصلہ لے لیتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟
میں اس موضوع پہ اس وقت کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں, یہ صورتحال تو بن سکتی ہے. اعلیٰ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, میں اس پر کمنٹ نہیں کرتا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سپریم حکمران اتنی بات بتا دیتا ہوں, حکمران اس پوزیشن میں انشاءاللہ نہیں رہیں گے. نہیں, حکمران بالکل. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, عوام کروڑوں عوام آپ کو سن رہی ہے, وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ایسی کون سی چیز ہے جسے غریب اور عام شہری کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ ذرا یہ رہنمائی فرمائیں. میں نے جو 10 نکاتی ایجنڈا اور ڈیولوشن آف پاور, یعنی ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور شہروں اور قصبوں کی سطح اور گاؤں اور وارڈ کی سطح تک جو حکومتوں کے قیام کا پورا نقشہ دے دیا ہے, اور عدالتوں کو نیچے یونین کونسل لیول تک پہنچانے کا جو نقشہ دے دیا ہے, ایک یہ, اور ایک 10 نکاتی اقتصادی ایجنڈا جو غریبوں کی خوشحالی کا ضامن ہے. یہ جو 2 بات دے دی ہیں, غریب کو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے, اس سے ان کا مقدر بدل جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں کہ حکومت چلی گئی, پارلیمنٹ چلی گئی, وہ کیا طریقہ ہوگا کہ آپ عوامی پارلیمنٹ کے ذریعے ایک آئینی پیکج لے کے آئیں اور ایک نیا سیٹ اپ آ جائے, اس کو سپریم کورٹ بھی ویلیڈیٹ کرے اور باقی بھی جو مقتدر ادارے ہیں ہمارے وہ بھی ویلیڈیٹ کریں, یہ کیسے ہوگا؟ اب یہ صابر شاکر صاحب ہیں, محسوس ہوتا ہے. جی بالکل بالکل ڈاکٹر کر رہے ہیں. میں نے یہ بات ہے کہ کچھ نسخے ایسے ہوتے ہیں جو سینے میں رکھے جاتے ہیں, ہر نسخہ بتایا نہیں جاتا. یہ خالد محمود بھی یہی کہہ رہے تھے یو کے میں. ایک آدھا نسخہ ہمیں بتا دیں جسے ہم بھی فیض یاب ہو جائے. یہ میں نے ان کو بھی نہیں بتایا, محمود صاحب سے پوچھی, ان کو بھی نہیں بتایا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں صرف سوچ رہا تھا کہ اب جب آپ نے تمام تر فیصلے عوامی پارلیمنٹ پر چھوڑ دیے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا, کل اگر یہ عوامی پارلیمنٹ طے کر بیٹھی کہ ہم نے پی ایم ہاؤس میں گھس جانا ہے, تو پھر تو آپ کے اختیار میں تو نہیں رہے گا, چونکہ آپ نے فیصلہ عوامی پارلیمنٹ میں چھوڑ دیے. نہیں, یہ میں عوامی پارلیمنٹ کے جب فیصلے ہوئے ہیں, میں ان کو کیا کیا آیا ہوں کہ there will be no violence, کوئی تشدد نہیں ہوگا, اور جو ادارے ہیں ان کا تقدس برقرار رہے گا اور پیسفل رہیں گے. یہ میں نے وہاں اپنے عوامی پارلیمنٹ کے سے فیصلے لے کر جو فائنل ڈکلریشن کیا ہے, قرارداد, اس میں یہ چیز شامل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ فرض کریں 1 لاکھ لوگ اس عوامی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, کیا 1 لاکھ لوگوں کا فیصلہ 18 کروڑ پر مسلط کیا جائے گا؟ یہ ایک سوچ ہے جی. یہ جو لوگ کروڑ اور 1.5 کروڑ کے نمائندے بیٹھے ہیں, وہ پورے پاکستان میں 1 لاکھ کی تو بات کرتے ہیں, یا 5 لاکھ ہے یا لاکھ ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑتا. انہوں نے کراچی سے پشاور تک بڑی بڑی جماعتیں جو پورے ملک کے بہت بڑے مینڈیٹ کے پوزیسرز ہیں, کوئی 100 بندہ بھی پورے ملک میں انقلاب مارچ کے خلاف ان کے ہاتھ میں نکلا ہے, تو وہ کہاں گیا؟ وہ مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں مینڈیٹ کے, ایک ہوتا ہے ایکسپریس وے آف یور اوپینین, کیا آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ایکسپریس وے. ایک ہوتا ہے امپلائڈلی آپ اپنی اوپینین کو بیان کر دیتے ہیں. تو جب پیپل ریمین سائلنٹ اینڈ دے آر ناٹ ایکسپریسنگ دیئر اوپینین اگینسٹ یو, تو وہ سائلنس ہے, اس کا مطلب ہے وہ مینڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو. اور ایکسپریسلی باہر آ کر دنیا میں ایسے چند لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, چند لاکھ, کروڑوں نہیں نکلتے دنیا کے کسی ملک میں, جہاں انقلاب فرانس آیا, انقلاب روس انقلاب آیا, جہاں چائنا کا آیا, ایران کا آیا, امریکہ کی آزادی ہوئی, اور برطانیہ کی طویل جدوجہد کی آزادی ہوئی. آبادیوں کو دیکھے تو کروڑ آگے تھی, مگر کروڑوں لوگ دنیا کے کسی انقلاب میں جب حکومتیں بدلی نہیں نکلتے چند لاکھ ہیں. اور اگر باقی لوگ اس کو ریزسٹ نہ کریں, کنٹراڈکٹ نہ کریں, اس کو ریجیکٹ نہ کریں, اور وہ سائلنٹ رہیں, تو ہمیشہ سائلنس کو اسلام کی تعلیمات میں بھی اور ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی ہر ملک کے قانون میں بھی خاموشی وہ توثیق ہوتی ہے اس عمل کی جس کو چند لاکھ لوگ کر رہے ہیں. اور اگر اس کی توثیق نہ کر رہے ہوں تو لوگ سائلنٹ نہیں رہتے. پھر اس پرانے اس مینڈیٹ کی جو چرایا گیا, جس کے دعوے دار ہیں حکمران, پھر اس کی تائید میں لاکھ لوگ نکل آتے ہیں نا جی کہیں. اب تو سارے جہان کے سامنے میڈیا نے بتا دیا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے,
تو میں کہہ رہا ہوں کراچی سے پشاور اور کوئٹہ سے کشمیر تک 1000 بندہ ان کے مینڈیٹ کو بچانے کے لیے ان کی تائید میں نہیں نکلا. 100 بندہ نہیں نکلا کسی گلی کوچے میں. تو جب 100 بندہ نہیں نکلا اس کا مطلب ہے 2013 کا مینڈیٹ قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. سائلنٹلی پوری قوم کے کروڑوں افراد نے اس نئے انقلاب کو اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے دنیا میں. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب 76 لاکھ ووٹ لے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دھاندلی نہیں کی لیکن میرے خلاف دھاندلی ہوئی. سو ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب بھی سڑکوں پہ ہیں, وہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ میرے ساتھ باہر نکلے ہیں, ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے. لیکن ایک چیز وہ ثابت کر چکے کہ 76 لاکھ لوگ کم از کم اس ملک کے ان کے ساتھ ہیں. 76 لاکھ لوگ. اب مورل اتھارٹی عمران خان صاحب کی آپ سے زیادہ نہیں ہوگی, اور اگر اس کی مورل اتھارٹی آپ سے اور اخلاقی اتھارٹی آپ سے زیادہ ہے, پھر یہ اختیار کہ ہونا کیا چاہیے عمران خان صاحب کا ہوگا سر, پھر آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے کاشف عباسی صاحب لگتے ہیں. جی سر. جی یہ آپ کو آواز سے لگے یا سوال سے لگے ہیں؟ نہیں, میں سوال کی نیچر سے سمجھ گیا کہ کون بول رہا ہے. کاشف عباسی صاحب, آپ ہمارے اور عمران خان صاحب کے درمیان لڑائی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ہمارے مینڈیٹس کی لڑائی نہ کروائیں. ہمارے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے, کانٹرڈکشن نہیں ہے. دونوں اپنے اپنے انداز کے ساتھ اس ملک میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو آپ ہمارے مینڈیٹس یا ہمارے ویو پوائنٹس کے درمیان لڑائی نہ کروائیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. نہیں سر, لڑائی نہیں کروا دیں. دیکھیں, جو ہی فرض کریں جو آپ کا بنیادی ایجنڈا ہے میاں صاحبان کے استعفے کا, حکومت گرنے کے ساتھ ہی آپ کی لڑائی تو شروع ہو جائے گی. آپ کہیں گے میں پبلک پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ کروں گا, وہ کہیں گے میں نے ہو جائے گا, میں تو قبول کروں گا. ختم ہو گئی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ عمران صاحب کو قبول کر لیں گے سر؟ میں دے دیا کہ عوام جو فیصلہ کریں گے نیشنل گورنمنٹ کی فارمیشن میں قبول کروں گا. ختم ہو گئی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, کاشف عباسی صاحب تو شرارتیں کر رہے ہیں, آپ سے لڑائی کروا رہے ہیں. نہیں, یہ پیار کر رہے ہیں آپ سے. اچھا, میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ شرارتیں کرنا ہے, تو پیار کی بات کی ہے کہ لڑائی نہ کروایا ہمارے درمیان. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے 24 گھنٹے کا کہا ہے کہ 24 گھنٹے ہیں حکمرانوں کے پاس, کل ہم ورنہ یہاں پہ جشن آزادی منائیں گے, ہر طریقے سے حل کر لیں گے. 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا ہدف ہے, کتنا عرصہ آپ دیں گے حکمرانوں کو آپ کے مطالبات تسلیم کر لیں جہاں پہ آپ پہنچ گئے؟ دیکھیے, ابھی ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. میں نے اس وقت ابھی کسی ٹائم فریم کا جو ہدف ہے اس کو اناؤنس نہیں کیا. پروبیبلی اس کا عوامی پارلیمنٹ کا پہلا سیشن انشاءاللہ صبح ہوگا. اور باقی عمران صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا. یہ بات تو آپ انہیں سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری کو کنسلٹیشن تو ہے اس بات میں. ڈاکٹر صاحب, میں وسیم مدامی عرض کر رہا ہوں, آخر میں یہ تو بڑے پڑھے لکھے سوالات ہو گئے, میرے تو بڑے ایک دو معصومانہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرض کر لیجیے آپ کے ساتھ جتنا بھی کراؤڈ ہے, ایکس نمبر آف کراؤڈ ہے, ایکس نمبر آف پیپل, اس میں ہم نہیں جاتے. فرض کر لیجیے 10 لاکھ ہے تو, اور عوامی پارلیمنٹ آپ لگاتے ہیں جس کے فیصلوں کا آپ کہتے ہیں اطلاق ہونا چاہیے. تو سر یہ تو سیدھا سیدھا رول ہوا نا کہ اگر کل کوئی بھی مسٹر ایکس وائی زیڈ آپ سے 50,000 بندہ زیادہ لے آتا ہے, وہ 10,50,000 بندہ لے آتا ہے, تو پھر یہ اتھارٹی اس کو منتقل ہو جانی چاہیے چونکہ اس کے پاس آپ سے 50,000 بندہ زیادہ ہے. پھر وہ اپنی عوامی پارلیمنٹ لگائے اور پھر اس کے فیصلے. دیکھیے, میں اس کا جواب ایک اور سوال میں مختلف انداز سے آپ کو دے چکا ہوں کہ اگر ہم جس نظام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اگر کسی کے پاس اتنی مورل اتھارٹی رہ گئی ہوتی مینڈیٹ بچانے کے لیے, تو وہ اس پورے کی پوری اسٹرگل کے خلاف اس کی نیگیشن میں, اس کو نفی کرنے میں وہ دکھا دیتے. لیکن حضور, میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم آج دوپہر کو بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر فرض کریں لشکر طیبہ یا کوئی اس طرح کی جماعت جن کے کافی ہو گیا ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ سے. ایک آخری سوال کی اجازت ہے ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال چھوٹا تھا. جی, میرا سوال تفصیلی وہ صرف یہ ہے کہ اب یہ ساری عمارتیں وغیرہ, اب یہ ظاہرہ آپ جس جگہ پر بیٹھ گئے ہیں, کل سپریم کورٹ آف پاکستان شاید اس وجہ سے فنکشن نہ کر پایا, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ مطلب ججز وغیرہ آئیں گے, کس طرح امور مملکت چلیں گے؟ نہیں, میں نے اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں. شکریہ. السلام علیکم.